الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 229 نمبر آیت کے پیغامات آپ کی خدمت میں عرض ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا پیغام اس آیت میں یہی ہے، کسی سے رشتہ توڑتے وقت ایک ہی مرتبہ میں مکمل رشتہ نہیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ سوچنے سمجھنے اور پلٹنے کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، بیوی کو تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا حرام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا مقصد پورا کر لیں اور پھر صرف پریشانی کے لیے، صرف روحانی طور پر، ذہنی طور پر اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے پلٹ کر رجوع کر لیں اور پھر چھوڑ دیں، یہ سب جائز نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، بیوی کے ساتھ رفتار اور برتاؤ میں اپنے سلیقے پر، ذاتی سلیقے پر عمل کرنا، جو سماج میں رائج نہیں ہے ویسی رفتار کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ سماج میں رائج طریقوں کی طرح اپنی بیوی کے ساتھ رفتار کرنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ چوتھا پیغام، جدائی اور الگ ہونے کی تلخی، کڑواہٹ کو ہدیہ اور تحفہ دے کر شیرینی اور مٹھاس میں بدلا جا سکتا ہے۔ پانچواں پیغام، بنیاد اور اصل یہ ہے کہ شادی کے بعد ساتھ میں زندگی گزاریں اور بیوی کو ساتھ رکھیں، آزاد نہ چھوڑ دیں، اس کے حال پہ چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں۔ امساک یعنی ساتھ رکھنا، ہمیشہ قرآنی آیت میں امساک پہلے آیا ہے، ساتھ رکھنا، امساک یعنی ساتھ رکھنا، اور تصریح یعنی آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، یہ بعد میں آیا ہے، وہ بھی تصریح بِإِحْسَانٍ، یعنی ہدیہ اور تحفے کے ساتھ آزاد کرو، چھوڑ دینا، یہ بعد میں آیا ہے۔ لہذا یہ پیغام ملتا ہے کہ شادی کے بعد ہمیشہ ساتھ رکھنا، ساتھ رہنا چاہیے۔ چھٹا پیغام، طلاق کسی کینے اور بدلے کی غرض سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر طلاق بالکل ضروری ہو جائے تو ہدیہ تحفہ نیکی کے ساتھ ہونا چاہیے، خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ساتواں پیغام اس آیت کا، حقوق اور احکام اسلام میں اخلاق اور محبت سے الگ نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں۔ جو احسان یا معروف جیسے کلمے استعمال ہوئے ہیں وہ اسی معیار کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام حق اور تمام حکم اسلام کے محبت اور نیکی کے دائرے میں ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ ہیں۔ آٹھواں پیغام، حق اور حقوق کی رعایت کرنا واجب ہے۔ مرد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کے مہر کو کم کر کے روک دے، کہ جو عورتوں کا یقینی حق حاصل ہے، لہذا مہر سے کچھ واپس نہیں لینا چاہیے۔ نواں پیغام، مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے حق کے بارے میں اللہ کے قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، قانون خدا کے دائرے میں عمل کرنا چاہیے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ 10واں پیغام، صرف میاں بیوی یعنی زن و شوہر، وائف و ہسبینڈ راضی ہو جائیں طلاق دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسرے افراد جو متعلقین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو بھی مطمئن ہونا چاہیے کہ واقعاً اب دونوں کی آگے زندگی نہیں بڑھ سکتی۔ علماء، گھر کے بزرگ
ان کو سامنے رکھنا چاہیے، بیٹھ کے باتیں کرنا چاہیے۔ اب اگر واقعاً ان کی زندگی ایک ساتھ نہیں گزر سکتی، مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جوان جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی زن و شوہر جو ہوتے ہیں، میاں بیوی، یہ جذبات میں آ کر ایک دوسرے سے الگ ہونے کی قسم کھا لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں طلاق کی منزل تک۔ بس اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ میں زندگی گزاریں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ساتھ میں رہ سکتے، نہیں، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوانی کا جوش ہے، بزرگ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ لہذا قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ، زن و شوہر کے ساتھ ساتھ دوسرے بزرگ افراد، دوسرے لوگ بھی جو سمجھدار ہیں، ان کو بھی راضی ہونا چاہیے، اور وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ واقعاً اب یہ زندگی آپسی مشکلات سے نہیں نکل سکتی، زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، تب طلاق کی طرف قدم بڑھائیں، ورنہ صرف میاں بیوی کا راضی ہونا کافی نہیں ہے۔ 11واں پیغام، ہر قسم کے ارادے میں خدا کا حکم پیش نظر ہونا چاہیے، ذمہ داری انجام دینے کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر حکم خدا اور ان کے رشتے کو قائم رکھنے میں زندگی باقی ہے، حیات کا مرحلہ اللہ کے حکم کو چلانے میں، زندگی ساتھ میں گزارنے میں یہ حکم الہی چلے گا تو رشتہ باقی رکھنا چاہیے، اور نہیں واقعاً اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حکم خدا کا مکمل طریقے سے حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب دونوں الگ ہو جائیں، تو پھر طلاق سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 12واں پیغام، طلاق خلع شریعت نے اسی لیے رکھا ہے کہ عورت اپنے آپ کو مشکلات سے نجات دے سکے۔ 13واں پیغام، اسلام نے زور اور زبردستی اور ناراضگی کے ساتھ زندگی کی اجازت نہیں دی ہے کہ انسان برداشت کرے، ناراض رہے لیکن برداشت کرے، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر عورت اس حد تک راضی ہو گئی کہ وہ اپنے حق کو معاف کرنے، اپنے مہر کو معاف کرنے کے لیے راضی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسلام نے راستے کو کھلا رکھا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے۔ البتہ مرد کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ طلاق خلع میں عورت کی درخواست کو قبول کر لے، بلکہ ہر حال میں حق کو دیکھنا چاہیے۔ 14واں پیغام، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان ان پیغامات پہ غور کرے۔ لہذا واقعاً ہماری زندگی کے لیے جو پیغام ہے، شادی زندگی ساتھ میں گزارنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر کسی بھی حالت میں دونوں خوش نہیں ہیں تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے الگ ہو جانا چاہیے۔ لہذا مرد کو حق حاصل نہیں ہے، کسی بھی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ساتھ میں بھی نہ رہے اور طلاق دے کر آزاد بھی نہ کرے، ستانے کی نیت سے، پریشان کرنے کی نیت سے، بدلہ نکالنے کی نیت سے، کسی بھی حالت میں نہیں۔ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کنیز ہے اللہ کی، ہمیشہ اگر ساتھ میں نہیں ہے تو طلاق دے کر آزاد کر دینا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو احکام قرآنی اور احکام خدائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔